بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر والیوم 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے اور گلا گھونٹنے سے مرا ہو، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ آج مایوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے، سو نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں دران حال یہ کہ نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب تفسیر شروع ہو گئی۔ میتۃ مردار سے مراد وہ جانور ہے جو طبعی موت مر جائے، نہ اسے ذبح کیا جائے اور نہ اس کا شکار کیا جائے۔ اس کا کھانا اس لیے حرام ہے کہ اس میں جمع شدہ خون انتہائی مضر ہے، ذبح کرنے سے تو بہہ جاتا ہے۔ یہ جانور کے جسم کے اندر رکا ہوا خون بدن اور دین دونوں کے لیے ضرر رساں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مردار سوائے مچھلی کے حرام قرار دے دیا۔ مچھلی ہر صورت میں حلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندری پانی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ یعنی مچھلی حلال ہے، اسی طرح ٹڈی بھی حلال ہے اگرچہ از خود مر گئی ہو۔ اس کے متعلقہ حدیث ان قریب آ رہی ہے۔ بدام، اس سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی وہ خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے او دم مسفوحن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تلی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو خون ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف وہ خون حرام ہے جو ذبح کے وقت بہنے والا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ صرف بہنے والا خون حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 مردے مچھلی اور ٹڈی اور 2 خون کلیجی اور تلی۔ حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا تاکہ میں انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاؤں اور اسلام کے احکام ان پر پیش کروں۔ میں ان کے پاس گیا لیکن اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ وہ خون کا بھرا ہوا پیالہ لے آئے اور اس کے ارد گرد کھانے کی غرض سے بیٹھ گئے اور مجھے بھی دعوت دی اور کہنے لگے آؤ صدی تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا کہ مقام افسوس ہے، میں تو ان کے پاس سے تمہارے ہاں آیا ہوں جو اس کا کھانا سب پر حرام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اس کو پیش نظر رکھو۔ وہ تمام میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ مسئلہ ذرا تفصیل سے بتاؤ، تو میں نے یہی آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم انہیں پڑھ کر سنا دی۔ حافظ ابوبکر بن مردویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے میں انہیں اسلام کی تبلیغ کرتا رہا لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے اور اسلام نہ لائے۔ ایک دن مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، مجھے پانی پلاؤ، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پانی پلانے سے بھی انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہم تمہیں اسی طرح پیاسا ہی رکھیں گے یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ میں بہت پریشان ہوا، سخت گرمی میں اپنا کمبل لیا اور منہ لپیٹ کر تپتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص شیشے کا جام لیے ہوئے میرے پاس آیا
جام ایسا تھا کہ لوگوں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور اس میں مشروب ایسا تھا جس سے بڑھ کر لذیذ لوگوں نے کبھی نہ پایا ہوگا۔ اس شخص نے جام مجھے تھما دیا، میں نے خوب پیا۔ جب پی کر فارغ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی بھی نہ مجھے پیاس لگی اور نہ پیاس نے ستایا۔ میں نے سنا کہ وہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری قوم کا سردار ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، اتنا ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیں۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کھلا پلا دیا ہے، اور انہیں اپنا سیر شدہ پیٹ دکھایا تو سب کے سب یہ کرامت دیکھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ عائشہ نے اپنے قصیدہ میں کیا خوب کہا ہے کہ مردار کے قریب تک نہ پھٹکو، اور نہ ہی تیز ہڈی سے کسی جانور کی رگ کاٹ کر اس کا خون پیو، اور پرستش گاہوں کا چڑھاوا بھی نہ کھاؤ، اور نہ بتوں کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اور لحم الخنزیر یہ بھی حرام ہے، خواہ سور وحشی ہو یا پالتو۔ لفظ لحم خنزیر کے تمام اجزاء کو شامل ہے، حتیٰ کہ چربی کو بھی۔ یہاں ظاہریہ کی طرح تکلف اور تعصب کی ضرورت نہیں جو فرمان الہی الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس سورہ الانعام میں انہ کی ضمیر کا مرجع خنزیر مضاف الیہ کو بناتے ہیں تاکہ اس کے تمام اجزاء حرمت میں شامل ہو جائیں، لیکن لغت کے اعتبار سے یہ بہت بعید ہے کیونکہ ضمیر مضاف کی طرف لوٹتی ہے نہ کہ مضاف الیہ کی طرف۔ اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ لفظ لحم تمام اجزاء کو شامل ہے، جس طرح لغت عرب اور عرف عام کا بھی یہی تقاضا ہے۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شطرنج کھیلی گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون کے ساتھ آلودہ کیا۔ غور فرمائیں کہ جب صرف مسخ کرنے میں شریعت نے اس قدر نفرت دلائی ہے تو پھر اس کے کھانے میں کس قدر شدید دھمکی اور وعید ہوگی۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ لحم چربی وغیرہ سمیت تمام اجزاء کو شامل ہے۔ صحیحین میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو کشتیوں پر طلاء کرنے، چمڑوں کو رنگنے اور اسے جلا کر روشنی کے حصول میں کام آتی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ حرام ہے۔ حدیث ابی سفیان میں آتا ہے کہ انہوں نے ہرقل شاروم سے کہا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مردار اور خون سے منع کرتے ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور بھی حرام ہے جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ اسی کے عظیم نام پر جانور ذبح کیے جائیں۔ جب کوئی اس سے روگردانی کرے اور ذبح کرتے وقت کسی بت، شیطان یا مخلوق میں سے اور کسی کا بھی نام لے تو وہ جانور بالاجماع حرام ہے۔ ہاں، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے جان بوجھ کر یا بھولے سے، تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے جس کا تفصیلی بیان سورہ انعام میں ہوگا۔ حضرت ابو الطفیل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 4 چیزوں کی حرمت لے کر زمین پر تشریف لائے: مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور بوقت ذبح جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہ 4 چیزیں ہمیشہ حرام ہیں، کسی وقت بھی حلال نہیں ہوئی۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک ہمیشہ ان کی حرمت قائم رہی۔ البتہ بنی اسرائیل کی کارستانیوں اور گناہوں کے باعث کچھ حلال چیزیں بھی حرام کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آپ وہی امر لے کر آئے جو حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے۔ چنانچہ آپ کے ذریعے مذکورہ 4 حرام اشیاء کے علاوہ باقی سب حلال کر دی گئیں، لیکن یہ بدبخت پھر بھی آپ کو جھٹلانے لگے اور نافرمانی پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے حاکم تھے۔ قبیلہ بنی ریاح کے ایک شخص ابن وسیل کا جو شاعر بھی تھا، فرزدق کے باپ غالب سے مقابلہ ہو گیا۔ طے یہ ہوا کہ وہ کوفہ کے پیچھے چشمہ پر جب وارد ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک 100 اونٹوں کی کونچیں کاٹے گا۔ جب ان کے اونٹ اس چشمے پر پہنچے تو وہ تلواریں لے کر اپنے اپنے اونٹوں کی کونچیں کاٹنے لگے۔ مقصود ریاکاری اور فخر و نمائش تھی۔ لوگ اپنے گدھوں اور خچروں پر سوار ہو کر گوشت لینے کے ارادے سے نکلے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر یہ اعلان کرتے ہوئے آ پہنچے کہ اے لوگو، ان اونٹوں کا گوشت نہ کھانا کیونکہ ان پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ اثر غریب ہے، لیکن اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
وہ حدیث کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراب کی طرح مقابلے میں کونچیں کاٹنے سے منع فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث ہے جو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ والمنخنقات، اس سے مراد وہ جانور ہے جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، خواہ کسی نے جان بوجھ کر گلا گھونٹا ہو یا اتفاقاً ایسا ہو گیا، مثلا رسی وغیرہ کا پھندا لگ گیا جس کے باعث وہ مر گیا، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذات، یہ ایسا جانور ہے جو بغیر دھار والی کسی ثقیل چیز کی ضرب سے مر گیا، مثلا لکڑی وغیرہ، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ وہ جانور کو لاٹھیوں کے ساتھ مارتے، جب مر جاتا تو کھا لیتے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماراز یعنی بغیر پر کے درمیان سے موٹا تیر کے ساتھ شکار کھیلتا ہوں تو وہ نشانے پر جا لگتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، جب تم ماراز پھینکے اور وہ شکار کو چھید ڈالے، زخم لگائے تو کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیر چوڑائی کی طرف سے لگے تو یہ چوٹ لگے ہوئے جانور کے حکم میں ہے، اسے مت کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے درمیان جسے تیر، نیزہ وغیرہ کی دھار اور نوک سے شکار کیا ہو، اور اس جانور کے درمیان فرق کیا ہے جو چڑائی کی جانب سے چوٹ کھا کر شکار ہوا۔ پہلا حلال جبکہ دوسرا حرام، اس پر فقہاء کا اجماع ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ جب کسی زخمی کرنے والی چیز نے صدمہ تو پہنچایا لیکن وہ مرا اس کے بوجھ سے ہے اور زخمی بھی نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اوپر والی حدیث کے پیش نظر حرام ہے اور یہ موقوذہ کے حکم میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حلال ہے، سعید قلب کی اباحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل ہم مندرجہ ذیل فصل میں بیان کرتے ہیں۔ فصل، علماء کرام رحم اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے شکار پر اپنا کتا چھوڑا، کتے نے شکار کو اپنے بوجھ سے مار ڈالا لیکن زخمی نہ کیا یا اسے اس قدر صدمہ پہنچایا کہ وہ مر گیا، کیا ایسا شکار حلال ہے یا حرام؟ اس مسئلے میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، ایسا شکار حلال ہے کیونکہ آیت کریمہ فَاكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ سورہ مائدہ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لیے کا حکم عام ہے۔ اسی طرح حدیث عدی رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی عام ہے۔ یہ ایسا قول ہے جسے اصحاب شافعی نے امام شافعی رحم اللہ سے نقل کیا ہے، اور ان میں سے امام نووی رحم اللہ اور رافعی جیسے متاخرین نے اس کی صحت کا فیصلہ دیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ امام شافعی رحم اللہ کے الام اور المختصر میں کلام سے صراحتاً یہ ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں جگہ آپ نے کہا ہے کہ ان دونوں معنوں کا احتمال ہے، پھر ہر ایک کی توجیہ بیان کی۔ یہ بات لے کر اصحاب الشافعی نے کہہ دیا کہ علی الاطلاق اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حلال ہونے کے قول کی بحث کو قدر ترجیح دی ہے، ورنہ انہوں نے دونوں میں سے نہ تو کسی کی صراحت کی ہے اور نہ کسی کے بارے میں قطعی فیصلہ دیا ہے۔ ابن سباغ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حلال ہونے کا قول نقل کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نقل نہیں کیا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس قول کو حضرات سلمان فارسی، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے، لیکن یہ بہت غریب ہے۔ صراحت کے ساتھ یہ قول ان حضرات سے منقول ہی نہیں، یہ ان کا اپنا تصرف ہے۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا جانور حلال نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول 2 قولوں میں سے ایک یہ ہے۔ مزری نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، ابن سباغ کے کلام سے بھی اس کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے، اور اسی قول کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مشہور ہے، اور یہی درست ہونے کے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ یہ اصولی قواعد اور شرعی احکام سے زیادہ میل رکھتا ہے۔ ابن سباغ نے اس قول کے حق میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے والی ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں، کیا ہم تیز بانس یا نرکل سے ذبح کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز خون بہائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے کھاؤ۔ اگرچہ یہ ایک خاص موقع و محل کے لیے ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ علماء اصول و فروع کے نزدیک عموم لفظ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطہ یعنی شہد کی نبیذ کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شراب من اسکر فہو حرام، یعنی ہر نشہ ور شراب حرام ہے۔ سوال خاص تھا لیکن جواب عام دیا۔
کیا کوئی فقیہ کہہ سکتا ہے کہ حدیث کے الفاظ صرف شہد کی شراب کے ساتھ مخصوص ہیں؟ اسی طرح مدرجہ بالا حدیث میں بھی کہ وہاں سوال تو ایک خاص صورت ذبح کے متعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اور جامع کلام فرمائی جس میں یہ صورت شامل ہے اور اس کے سوا اور بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم، ایسی کلام جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، سے نوازا تھا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اگر کتے نے شکار کو صدمہ پہنچایا یا اس کے بوجھ سے مر گیا تو یہ ان جانوروں میں نہیں شمار ہوگا جن کا خون بہایا گیا ہو، اس لیے اس حدیث کے پیش نظر حلال نہیں ہوگا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حدیث کا کتے کے شکار کے مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ انہوں نے سوال تو ذبح کرنے والے آلے کی بابت کیا تھا، ان کا سوال ذبح کی جانے والی چیز کے متعلق نہیں تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دانت اور ناخن کو مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے فرمایا، سوائے دانت اور ناخن کے، اور میں تمہیں اس کے متعلق آگاہ کروں گا۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری، اور ضابطہ یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہوتا ہے ورنہ اسے متصل نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسئول ان اعلیٰ تھا، تو اب تمہارے قول کی دلیل باقی رہتی ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کلام تم پر بھی مشتبہ ہو گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَذْبَحُوا بِهِ نہیں فرمایا، سو اس ایک جملے سے ایک ساتھ دو حکم ثابت ہوتے ہیں، ذبح کرنے والے آلے کا حکم بھی اور خود ذبیح کا حکم بھی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خون کا بہانا ایسے آلے کے ساتھ ہو جو دانت اور ناخن کے علاوہ کوئی اور ہو۔ ایک مسلک تو یہ ہے۔ دوسرا مسلک مزنی رحم اللہ کا ہے، وہ یہ کہ تیر کے بارے میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اگر وہ چڑائی کی جانب سے لگا اور شکار مر گیا تو اسے مت کھاؤ، اور اگر اس نے اپنی دھار یعنی کے ساتھ زخم کیا پھر مر گیا تو اسے کھا لو۔ کتے کے بارے میں مطلق حکم ہے، اسے بھی اس مقید یعنی تیر زخمی کرے پھر جانور مر جائے پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ دونوں معجب یعنی شکار میں شریک ہیں، اس لیے مطلق کا حکم مقید پر محمول کرنا واجب ہے اگرچہ سبب مختلف ہو۔ جس طرح کفارہ ظہار میں مطلق آتاق غلام آزاد کرنا کے حکم کو کفارہ قتل میں ایمان کے ساتھ مقید آتاق پر محمول کیا جاتا ہے، بلکہ شکار کے مسئلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ دلیل ان لوگوں کے خلاف حجت ہے جو اس قاعدے کی اصل کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ اس قاعدے کے مسلم ہونے میں ان لوگوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اس لیے یا تو وہ اسے تسلیم کر لیں ورنہ کوئی مضبوط جواب دیں۔ یہ فریق یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس شکار کو کتے نے اپنے بوجھ سے مار ڈالا ہے، تو اس شکار پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی حلال نہیں ہے جسے تیر چڑائی کی جانب سے لگا اور مار ڈالا۔ دونوں میں وجہ مشترک یہ ہے کہ دونوں تیر اور کتا شکار کے آلات ہیں اور دونوں نے اپنے بوجھ سے شکار کو مارا ہے، تو یہ آیت کے عموم کے معرض نہیں، کیونکہ قیاس عموم پر مقدم ہے جیسا کہ ائمہ اربعہ اور جمہور کا مذہب ہے۔ یہ مسلک بھی اچھا ہے۔ ایک اور مسلک یہ ہے کہ فرمان الہی فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ سورہ مائدہ عام ہے، کتے جسے زخمی کریں اور جسے نہ کریں دونوں کو یہ حکم شامل ہے، لیکن اس متنازع فی صورت میں یہ مرا ہوا جانور یا تو نتیح یعنی ٹکر سینگ وغیرہ لگنے سے جو مر جائے ہوگا یا اس کے حکم میں، یا منخنقہ جو گلا گھونٹنے سے مرا ہوگا یا اس کے حکم میں، جو بھی ہو ہر صورت اس آیت کی اس پر تقدیم ان وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ شاعر علیہ السلام نے اس آیت کا حکم شکار کی حالت میں معتبر مانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اگر وہ تیر عرض کی جانب سے لگے تو وہ چوٹ لگا ہوا جانور ہے، اسے مت کھاؤ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی عالم نے دونوں میں فرق کر کے کہا ہو کہ ضرب اور زور سے مرا ہوا جانور تو شکار کی حالت میں معتبر ہے، لیکن سینگ اور ٹکر لگا ہوا جانور معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ متنازع فی جانور کو حلال کہنا اجماع کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور نہ اسے کوئی جائز سمجھتا ہے، بلکہ اکثر علماء کے نزدیک یہ ممنوع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ سورہ مائدہ اپنے عموم پر باقی نہیں، اس پر اجماع اور اتفاق ہے، بلکہ یہ صرف حلال حیوان کے ساتھ مخصوص ہے، تو اس کے عام الفاظ سے بلا اتفاق وہ حیوان نکل گئے جن کا کھانا حلال نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ عموم محفوظ عموم غیر محفوظ پر مقدم ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں ایک اور مسلک بھی ہے کہ اس قسم کا شکار میتہ کے حکم میں ہے، کیونکہ اس کا خون اور فاسد رطوبتیں اس میں رکی رہی، اس لیے مردار پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی حلال نہیں۔
ایک مزید مسلک یہ ہے کہ آیت تحریم حرمت علیکم المیتۃ محکم ہے، اس میں نہ نسخ کی گنجائش ہے اور نہ تخصیص کی۔ اسی طرح آیت تحلیل یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، سورہ مائدہ، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، آپ فرمائیے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں، بھی محکم ہی ہونی چاہیے اور دونوں آیتوں میں تعارض بھی نہیں ہونا چاہیے، اور حدیث اس کے بیان اور وضاحت کے لیے آئی ہے۔ تیر کا قصہ اس پر شاہد ہے کیونکہ اس میں وہ حکم بیان کیا گیا ہے جو اس آیت تحلیل میں داخل ہے، وہ یہ کہ اگر تیر نے اپنی دھار اور رانی سے زخم لگایا تو وہ جانور حلال ہوگا کیونکہ وہ طیبات میں سے ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں وہ حکم بھی آ گیا جو آیت تحریم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تیر کی چڑائی لگنے سے جانور کی موت واقع ہوئی تو وہ حلال نہیں، اس لیے کہ وہ وکیز ہے، اور وکیز آیت تحریم کا ایک فرد ہے۔ یہی مسئلہ کتے کے شکار کا ہے، اگر اس نے شکار کو زخمی کیا تو وہ آیت تحلیل کے حکم میں داخل ہے، اور اگر زخمی نہ کیا بلکہ صدمہ پہنچایا یا اپنے بوجھ سے مار ڈالا تو یہ نتی ہوگا یا اس کے حکم میں، اس لیے حلال نہیں ہوگا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر مقصود یہی تھا تو کتے کے شکار میں تفصیل کیوں بیان نہیں کی اور یہ کیوں نہیں کہا جو تم نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ زخمی کرے تو حلال ہے اور اگر زخمی نہ کرے تو حرام؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ کتے کا بغیر زخمی کیے شکار کو مار ڈالنا بہت نادر ہے، بلکہ عموماً وہ اپنے پنجوں یا کچلیوں یا دونوں سے ایک ساتھ ہی شکار کو مارتا ہے، شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکار کو ٹکر مار کر یا اپنے بوجھ سے مارے، اس لیے اس کے نادر ہونے کی بنا پر اس کا حکم بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے شکار کا حکم اس شخص کے سامنے بالکل عیاں ہے جو میتۃ، منخنقات، موقوذات، متردیات اور نطیحات کی حرمت کے متعلق علم رکھتا ہے۔ جہاں تک تیر اور ماراز میں الگ الگ حکم بیان کرنے کا تعلق ہے تو اس میں بسا اوقات تیر انداز کی ناپختہ کاری یا غفلت وغیرہ کے سبب تیر خطا جاتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اس لیے دونوں حکم بالتفصیل بیان کیے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ کتے کے شکار میں یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے شکار میں سے کچھ کھا لے، اس لیے یہ حکم صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ صحیحین میں حدیث ہے، اگر وہ کتا خود کھا لے تو تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ممکن ہے اس نے اپنے لیے ہی شکار پکڑا ہو۔ یہ صورت بھی اکثر حضرات کے نزدیک آیت تحلیل کے عموم سے محسوس ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جس شکار کو کتا کھا لے اس کا کھانا حلال نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی نقل کیا ہے، حسن، شعبی اور نخعی کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، صاحبین امام ابو یوسف محمد، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی مشہور روایت میں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی موقف ہے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت علی، سعید، سلمان، ابو ہریرہ اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اگرچہ کتے نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو پھر بھی اسے کھا لینا جائز ہے، بلکہ حضرات سعید، سلمان اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ کتے کے کھانے کے بعد تھوڑا سا حصہ بھی باقی بچ جائے اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی قول قدیم میں کا یہی مذہب ہے، اور قول جدید میں دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ابن صباغ وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ سند جید کے ساتھ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے شکار کے متعلق فرمایا، جب تو کتے کو شکار پر چھوڑے اور اللہ کا نام لے لے تو اس کے کیے ہوئے شکار کو کھاؤ، اگرچہ اس نے اس میں سے کھا لیا ہو، اور اس کو بھی کھا لے جسے تیرا ہاتھ تیری طرف لوٹائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنا کتا شکار پر چھوڑے تو وہ شکار کو پکڑ کر اس میں سے کچھ کھا لے تو وہ باقی ماندہ شکار کھا لے۔ یہ روایت موقوف ہے اور جمہور نے حدیث ادی کو اس پر ترجیح دی ہے اور ابو ثعلبہ وغیرہ کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ جب کتے نے شکار پکڑا، کافی دیر تک مالک کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آیا تو کتے نے بھوک وغیرہ کے باعث اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں یہ حکم ہے کہ مالک باقی ماندہ گوشت کھا لے، کیونکہ اس حالت میں یہ اندیشہ نہیں کہ کتے نے اپنے لیے شکار پکڑا ہوگا۔ لیکن اگر کتے نے شکار پکڑتے ہی کھانا شروع کر دیا تو اس کا حکم برعکس ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی خاطر شکار کیا ہے۔ جہاں تک شکاری پرندوں کا تعلق ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ کتے کے حکم میں ہے۔ اگر یہ شکار میں سے کچھ کھا لیں تو جمہور کے نزدیک اس شکار کا کھانا حرام ہے، لیکن دیگر حضرات کے نزدیک حلال ہوگا۔ مزنی کا پسندیدہ مسلک یہی ہے کہ جس شکار میں سے شکاری پرندوں نے کھا لیا اس کا کھانا حرام نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کا بھی یہی مذہب ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں کو کتوں کی طرح مار پیٹ کر سدھانا ممکن نہیں اور شکار کھائے بغیر یہ سیکھتے بھی نہیں، اس لیے ان کے بارے میں یہ بات قابل معافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکم کتوں کے بارے میں وارد ہوا ہے، پرندوں کے بارے میں نہیں۔ شیخ ابو علی الافصح میں فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شکار میں سے کتا کھا لے وہ حرام ہے، تو جس شکار میں سے پرندہ کھا لے اس کی تحریم میں دو وجہ ہیں، لیکن قاضی ابو طیب نے اس تفریح اور ترتیب کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ والمتردیات وہ جانور ہے جو کسی پہاڑی یا بلند جگہ سے گر کر مر جائے، یہ بھی حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی کہنا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جو کنویں میں گر جائے۔ صدی کہتے ہیں کہ وہ جانور جو پہاڑ سے گرے یا کنویں میں گرے۔ والنطیحات وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینگ کی ٹکر سے مر جائے، یہ بھی حرام ہے، اگرچہ سینگ لگنے سے زخم بھی ہوا اور خون بھی نکلا ہو، حتیٰ کہ اگر ذبح کرنے والی جگہ پر بھی لگا اور خون نکل آیا تو بھی حرام ہے۔ نطیحات فعیلات کے وزن پر بمعنی مفعولات یعنی منطوحات ہے۔ کلام عرب میں یہ صیغہ اکثر بغیر تا کے فعیل بمعنی مفعول آتا ہے، جیسے عین کاہیل سرمگی آنکھ اور کف خضیب رنگین ہاتھ۔ ان مقامات پر کاہیلۃ اور خضیبۃ نہیں کہتے۔ جب مسئلہ اس طرح ہے تو یہاں پھر تا کیوں لگائی؟ بعض نحوی کہتے ہیں کہ یہاں تا کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں اسم کے قائم مقام ہے، جس طرح کہتے ہیں طریقۃ طویلۃ۔ بعض نے کہا ہے کہ تا تانیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ابتدا ہی سے یہ تانیث پر دلالت کرے، بخلاف کہیل اور خضیب کے کہ وہاں تانیث کلام کے ابتدائی الفاظ سے ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ وما آکل السبع جس جانور پر شیر، چیتا، بھیڑیا یا کتا وغیرہ درندہ حملہ کر کے شکار کر لے اور اس کا کچھ حصہ کھا لے، اس وجہ سے وہ مر گیا تو یہ بھی حرام ہے، اگرچہ اس میں سے خون بہا ہو، حتیٰ کہ ذبح والی جگہ سے بھی خون نکل آئے، تب بھی بالاجماع وہ جانور حرام ہے۔ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ وہ درندوں کے بچے ہوئے شکار کو کھا لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ حرام قرار دے دیا۔ الا ما ذکیتم قبل ازیں مذکور جانوروں میں سے جس کی موت کا کوئی سبب پیدا ہو جائے لیکن اس میں ابھی زندگی باقی ہو اور ذبح کے ذریعے تدارک ممکن ہو تو ذبح کرنے سے وہ حلال ہو جائے گا۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کا ذکر پہلے ہوا، یعنی المنخنقات والموقوذات والمتردیات والنطیحات وما اکل السبع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جس کو تم ذبح کر لو جبکہ ابھی روح باقی ہو اور جان نہ نکلی ہو تو پھر ایسا جانور حلال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر یہ جانور بوقت ذبح دم ہلائیں یا پاؤں رگڑیں یا آنکھ پھیریں تو ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ اگر تمہیں موقوذات، متردیات اور نطیحات ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے مل جائیں تو انہیں ذبح کر کے کھا لو۔ اسی طرح طاؤس، حسن، قتادہ، ضحاک وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر ذبح کے وقت ایسے جانور سے کوئی ایسی حرکت صادر ہو جائے جو اس بات کی غماز ہو کہ اس میں ابھی جان باقی ہے تو وہ حلال ہے۔ جمہور فقہا اور ائمہ ثلاثہ کا یہی مسلک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ اس بکری کا کیا حکم ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو اور اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اسے ذبح نہ کیا جائے، بھلا اس میں کیا ہے جسے ذبح کیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر بجو مینڈھے پر حملہ کر کے اس کی کمر توڑ دے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے جان نکلنے سے پہلے پہلے ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ بالکل آخر تک پہنچ گیا تو میری رائے یہ ہے کہ اسے نہ کھایا جائے، اور اگر اس کے اطراف کو ہی زخمی کیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا کہ اس نے تو حملہ کر کے اس کی کمر توڑ دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا مجھے پسند نہیں، کیونکہ اس قدر شدید حملے سے جانبر ہونا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک بھیڑیا بکری پر جھپٹ پڑتا ہے اور اس کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے لیکن آنتیں نہیں نکلی تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جب اس نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا تو میری رائے یہی ہے کہ اسے نہ کھایا جائے۔ یہ ہے مذہب امام مالک رحمہ اللہ، لیکن چونکہ آیت کا حکم عام ہے اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے جن صورتوں کی استثناء کی ہے ان کے لیے دلیل مخصص کی ضرورت ہے جو آیت کے حکم کو خاص کر دے۔ صحیحین میں حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل دشمن سے ہمارا سامنا ہونے والا ہے جبکہ ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم بانس کے ساتھ ذبح کر سکتے ہیں؟ فرمایا جو چیز خون بہائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھا لو سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس کی وجہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ دانت اس لیے کہ وہ ہڈی ہے اور ناخن خبشیوں کی چھری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذبی صرف حلق اور نرخرے میں ہوتا ہے۔ وہ حدیث جو مسند امام حسن اور سنن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ذبی صرف
حلق اور نرخرہ میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کی ران میں بھی زہم لگا دیا تو کافی ہے۔ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے لیکن اسے اس شخص پر محمول کیا جائے گا جو حلق اور نرخرہ میں صحیح طریقے سے ذبح کرنے پر قادر نہ ہو۔ وما ذبح علی النصوب، مجاہد اور ابن جریج کہتے ہیں کہ نصوب وہ پتھر تھے جو کعبہ کے ارد گرد مشرکین نے نصب کر رکھے تھے، ان کی تعداد 360 تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب ان کے سامنے اپنے جانور قربان کرتے تھے اور بیت اللہ سے متصل بتوں پر ان جانوروں کا خون چھڑک دیتے تھے اور گوشت کاٹ کر ان بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس فعل شنیع سے منع فرما دیا اور ان جانوروں کا کھانا بھی حرام قرار دے دیا، اگرچہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، کیونکہ یہ شرک ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ما اہل لغیر اللہ بہ کے تحت اس کی تحریم گزر چکی ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ بھی حرام ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تو تیروں سے فال نکالتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 3 تیر تیار کر رکھے تھے، ایک پر لکھا تھا افعل کر، دوسرے پر لا تفعل نہ کر، اور تیسرا تیر خالی ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک پر لکھا ہوتا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، دوسرے پر لکھا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور تیسرا خالی ہوتا۔ جب انہیں کوئی کام درپیش ہوتا تو بطور قرہ ان تیروں کو نکالتے، اگر تو حکم کا تیر نکل آتا تو کام کر گزرتے، اگر ممانعت کا نکلتا تو اس کام سے باز رہتے، اگر خالی تیر نکل آتا تو دوبارہ قرآن اندازی کرتے۔ استقسام کا لفظ ان تیروں کے ذریعے طلب تقسیم سے ماخوذ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ازلام سے مراد وہ تیر ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے امور کی تقسیم کرتے تھے۔ محمد بن اسحاق وغیرہ کہتے ہیں کہ قریش کا سب سے بڑا بت حبل خانہ کعبہ کے اندر اس کنویں پر نصب کیا گیا تھا جس میں کعبہ کے ہدیے اور اموال رکھے جاتے تھے۔ اس بت کے پاس 7 تیر پڑے ہوئے تھے جن پر کچھ تحریر تھا۔ قریش اپنی مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرتے اور ان میں سے کوئی تیر نکالتے، اس پر جو لکھا پاتے اسی کے مطابق عمل کرتے، ذرا بھی اس سے انحراف نہ کرتے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نصب شدہ مجسمے پائے جن کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان بزرگوں نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے فال نہیں پکڑی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ سراقہ بن مالک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب دونوں حضرات مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے کی تلاش میں نکلا تو اس نے اس طرح تیروں کے ذریعے فال نکالی۔ سراقہ کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ قرہ میں وہ تیر نکلا جو میری مرضی کے خلاف تھا، میں نے اس فال کو رد کر کے دوبارہ قرہ نکالا تو بھی یہی نکلا، تیسری مرتبہ بھی یہی تیر نکلا کہ تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سراقہ بال بھی نہ بیکا کر سکا۔ اس وقت تک سراقہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں اسلام لے آیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کبھی بھی جنت کے درجات کو نہیں پا سکے گا جو کہانت کا ارتکاب کرے یا تیروں سے فال نکالے یا بدشگونی کے باعث سفر سے واپس لوٹ آئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ازلام سے مراد عرب کے وہ تیر، ایرانیوں اور رومیوں کے وہ پانسے ہیں جن کے ساتھ وہ جوا کھیلا کرتے تھے۔ مجاہد کا یہ کہنا کہ ازلام جوے کے لیے ہی تیار کیے گئے تھے محل نظر ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان تیروں کو استخارہ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی ان سے جوا بھی کھیل لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں جوے کو بھی اس حکم کے ساتھ ملا کر حرام کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ سورہ مائدہ۔ ترجمہ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اسی طرح یہاں فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، سورہ مائدہ، یعنی ایسا کرنا فسق، نافرمانی، گمراہی، ضلالت، جہالت اور شرک ہے۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب کسی معاملے میں انہیں تردد ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ طلب خیر کر لیا کریں، یعنی پہلے اس کی عبادت کریں پھر مطلوبہ معاملے میں اس سے خیر کا سوال کریں۔
حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے امور میں استخارے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر ویسمیہ باسمہ خیر لی فی دینی و دنیای و معاشی و عاقبات امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ اللہم و ان کنت تعلم انہ شر لی فی دینی و دنیای و معاشی و عاقبات امری فاصرفنی عنہ وصرفہ انی وقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی کا خواستگار ہوں اور تیری قدرت کے طفیل تجھ سے قدرت کا طلبگار ہوں اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیب جاننے والا ہے۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یہاں کام کا نام نہ لے، میرے لیے میرے دین، دنیا، معاش اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور اسے میرے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ، اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا، معاش اور عاقبت میں میرے لیے باعث شر ہے تو مجھے اس سے اور اسے مجھ سے دور فرما دے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، کفار اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ تمہارے دین میں کچھ گڑبڑ کریں۔ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ مسلمان نمازی جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کریں گے، البتہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف اکساتا رہے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین اور کفار مسلمانوں کی مشابہت سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ مسلمان اہل شرک کی مخالف صفات کے باعث ان سے ممتاز ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ صبر کریں اور کفار کی مخالفت کے باوجود ڈٹے رہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ فرمایا فلا تخشوہم واخشون، یعنی ان کی مخالفت کو خاطر میں نہ لاؤ بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اپنی تائید سے تمہیں نوازوں گا، ان کے مقابلے میں تمہیں فتح و نصرت سے شاد کام کروں گا، ان سے تمہارے سینوں کو شفا دوں گا اور دنیا و آخرت میں تمہیں ہی سر بلند رکھوں گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور گراں قدر نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کے دین کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، نہ انہیں اب کسی اور دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور نبی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا۔ حلال وہی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کہیں اور حرام وہی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں، اور دین وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں حق و صداقت پر مبنی ہیں، جن میں نہ جھوٹ کا شائبہ ہے اور نہ ان میں خلاف ورزی ممکن ہے۔ اسی لیے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سورہ الانعام، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے، یعنی اخبار میں صدق، اوامر و نواہی میں عدل۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے دین کو مکمل فرمایا تو ان پر نعمت بھی تمام ہو گئی، اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تم بھی اپنے لیے اسی دین کو پسند کر لو، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب دین ہے، اسی کو اس نے پسند کیا ہے اور یہی دین عطا فرما کر افضل الرسل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے افضل کتاب اتاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دین سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو خبر دے دی ہے کہ اس نے دین اسلام کی تکمیل کر کے ان کے لیے ایمان کو مکمل کر دیا، اس لیے انہیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل فرما دیا ہے، اس میں کبھی بھی وہ کمی نہیں کرے گا، وہ اس پر راضی ہے، کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ صدی کہتے ہیں کہ یہ آیت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی حکم نہیں اترا، نہ حلال نہ حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس حج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس اثنا میں کہ ہم چل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونچنی پر جھک گئے۔ اونچنی وحی کے بوجھ کو اٹھانے سے قاصر تھی۔ اس وقت میں نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اڑا دی۔ ابن جریر وغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے 81 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حج اکبر والے دن جب یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم اتری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کی کہ مجھے اس چیز نے رلایا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دین زیادہ ہو رہا ہے، اب وہ مکمل ہو گیا، اور جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، اور حدیث بھی اس حدیث کے معنی کی تائید کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غربت اور اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب اسی حالت میں لوٹ جائے گا، پس غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، تم اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر ہم یہود پر وہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید قرار دے دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے بخوبی علم ہے کہ یہ آیت کس دن اور کس وقت نازل ہوئی۔ یہ جمعہ کے دن عرفہ کی شام کو اتری، میں اللہ کی قسم عرفہ میں موجود تھا۔ تمام اہل سیر فقہا وغیرہ کا اتفاق ہے کہ حجۃ الوداع والے یوم عرفہ کو جمعہ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی بات کہی تھی کہ اگر کسی اور امت پر یہ آیت اترتی تو وہ اس دن کو عید بنا کر خوشیاں مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس دن اور جگہ کا علم ہے جہاں یہ آیت اتری، یہ جمعہ کے دن یوم عرفہ کو اتری، اور الحمدللہ یہ دونوں ہمارے لیے عیدیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تو اس دن اتری جب دو عیدیں تھیں، یوم عید اور یوم جمعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت عرفہ کے دن شام کو اتری۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے منبر پر اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ آیت یوم عرفہ جمعہ کو نازل ہوئی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت یوم عرفہ کو اتری۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقف میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ سے ہجرت کی، پیر کو مدینہ پہنچے، پیر کے دن فتح بدر ہوئی اور پیر کے دن ہی مائدہ کی یہ آیت اتری۔ یہ روایت غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، پیر کے دن ہی ہجرت کر کے مکہ سے نکلے، پیر کو ہی مدینہ پہنچے، پیر کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پیر کے دن ہی حجر اسود رکھا گیا۔ اس میں سورہ مائدہ کے نزول کا ذکر نہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہو کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری۔ اصل عبارت یوں ہو یوم عیدین اثنین، گویا اثنین سے مراد پیر کا دن نہیں بلکہ اس سے مراد دو ہے، اور راوی کو شبہ ہو گیا اور اس نے پیر کا دن سمجھ لیا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ دن معلوم نہیں تھا، اوفی کے ذریعے سے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کو جاتے ہوئے راستے میں اتری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت غدیر خم کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں، علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس قسم کی روایت ہے جس میں یہ بھی ہے کہ یہ 18 ذی الحج کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، لیکن نہ یہ بات صحیح ہے اور نہ وہ، بلکہ صحیح وہی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی اور اس دن جمعہ بھی تھا، جیسا کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، اسلام کے پہلے بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان، ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسی طرح شعبی، قتادہ، شہر بن خوشب اور دیگر ائمہ و علماء نے بھی یہی بیان کیا ہے، اور ابن جریر طبری نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر کوئی شخص لاچار ہو کر شدید ضرورت کے پیش نظر مذکورہ حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس اضطراری حالت میں کچھ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ اپنے بے بس اور ناچار بندے کی حاجت اور ضرورت کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ بندے کی اس اضطراری حالت میں اس سے درگزر فرماتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا جائے، جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔
مثلا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں یہ الفاظ ہیں، جس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول نہ کی تو اس پر عرفات کے پہاڑوں کی مثل گناہ ہے۔ اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ کبھی کبھی مردار کھانا واجب ہو جاتا ہے، وہ اس وقت جب بھوک کی وجہ سے جان نکلنے کا اندیشہ ہو اور مردار کے علاوہ کچھ نہ پائے۔ کبھی مردار کا کھانا مستحب ہوتا ہے اور کبھی مباح یعنی حسب حال حکم ہوگا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بوقت ضرورت جب حلال چیز نہ ہو تو حرام کی کتنی مقدار لے سکتا ہے۔ کیا صرف اتنی مقدار لے سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، یا پیٹ بھر کر کچھ مقدار بطور زادرہ ساتھ رکھ لے؟ تو یہ سب اقوال موجود ہیں جن کی تفصیل احکام کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ اگر بھوکے شخص کے پاس اضطراری حالت میں مردار اور کسی غیر کا کھانا موجود ہو یا حالت احرام میں شکار موجود ہو تو کیا وہ مردار کھا لے یا محرم اس شکار میں سے کھا لے اور فدیہ ادا کر دے، یا دوسرے کا کھانا بلا اجازت کھا لے اور جب ممکن ہو اسے واپس کر دے؟ اس مسئلے میں دو قول ہیں، یہ دونوں قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ مردار کے کھانے کی جواز کی یہ کوئی شرط نہیں کہ اس بھوکے مجبور آدمی پر 3 دن فاقے میں گزریں، جس طرح عوام الناس میں مشہور ہے۔ یہ شرط بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ جب بھی وہ مجبوری اور اضطرار کی حالت میں ہو مردار کھا سکتا ہے۔ مثلا امام احمد کی حدیث ہے جسے ابی واقد اللیثی نے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ہمیں فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، تو ہمارے لیے مردار کا کھانا وہاں کب جائز ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں صبح کو کچھ نہ ملے، شام کو کچھ نہ ملے اور نہ کوئی سبزی ملے تو تم اسے تناول کر سکتے ہو۔ ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک کتاب دیکھی جس میں انہیں پڑھ کر سناتا تھا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ صبح شام کچھ نہ ملنا اضطرار ہے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حرام کھانا کب حلال ہوتا ہے؟ فرمایا، جب تک تو اپنے اہل و عیال کو دودھ سے سیر نہ کر سکے اور جب تک ان کی خوراک نہ آ جائے۔ ایک عرابی حلال و حرام کے متعلق فتویٰ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور تمام خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ ہاں، صرف ضرورت کے وقت تم ان میں سے کھا سکتے ہو حتیٰ کہ ان سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اس آدمی نے پوچھا کہ وہ ضرورت کیا ہے جس میں وہ حرام چیز میرے لیے حلال ہو جائے گی، اور وہ غنا یعنی بے نیازی کیا ہے جو مجھے حرام سے بے نیاز کر دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم غنا کے خواہش مند ہو تو جو میسر آئے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ یہاں تک کہ اس کی ضرورت نہ رہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ وہ غنا کیا ہے جس کے باعث میں حرام کھانے کو ترک کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے بال بچوں کو رات کے وقت دودھ سے سیر کر دے تو حرام چیز سے پرہیز کر۔ حضرت فجی عامری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مردار میں سے کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کھانا کیا ہے؟ ہم نے کہا، صبح ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ہے، اور کون سی بھوک ہوگی؟ اب اس حالت میں انہیں مردار کھانے کی اجازت دے دی۔ معاملہ یوں تھا کہ صبح شام ایک ایک پیالہ ان کے لیے ناکافی تھا، اس لیے بھوک مٹانے کے لیے انہیں اجازت دے دی کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں۔ اسی سے بعض حضرات نے دلیل پکڑی ہے کہ اضطراری حالت میں پیٹ بھر کر مردار کا کھانا جائز سمجھتے ہیں اور صرف جان بچانے کے لیے تھوڑی سی مقدار کے لیے مقید نہیں کرتے۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اہل و عیال سمیت حرہ میں آ کر ٹھہرا۔ کسی آدمی نے اس سے کہا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اگر تمہیں مل جائے تو اسے پکڑ لینا۔ یہ اونٹنی تو اسے مل گئی لیکن اس کا مالک نہ ملا۔ اونٹنی بیمار ہو گئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا کہ اسے ذبح کر دو، لیکن اس نے انکار کر دیا حتیٰ کہ اونٹنی مر گئی۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ اس کی کھال اتارو، اس کی چربی اور گوشت کے ٹکڑے خشک کر کے رکھ لیں گے، یہ ہمارے کھانے کے کام آئیں گے۔ اس عورت کے خاوند نے کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لوں ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے کھانے کو کچھ ہے جو تمہیں مستغنا کر دے؟ عرض کی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد اونٹنی کا مالک آ گیا تو اس نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ مالک نے اسے کہا کہ تم نے اونٹنی کو ذبح کیوں نہ کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ تیرے حیا کی وجہ سے ایسا نہ کیا۔ اس حدیث سے وہ حضرات دلیل پکڑ سکتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حالت اضطرار میں بھوکے شخص کے لیے مردار کا پیٹ بھر کر کھانا اور ضرورت کے لیے رکھ لینا جائز ہے۔ متجانف لاسم، حالت اضطرار میں حرام کا کھانا اس شخص کے لیے جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف میلان نہ رکھتا ہو، اس کے لیے اسے مباح قرار دے دیا اور دوسرے سے سکوت فرمایا، جسے سورہ بقرہ میں ہے۔ ترجمہ، لیکن
جب مجبور ہو جائے دران حال یہ کہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت گناہ بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نیت سے سفر کر رہا ہو تو اسے سفر کی رخصتوں میں سے کوئی رخصت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ رخصتیں گناہوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی کیونکہ ترجمہ تفسیر پوری پڑھنی ضروری تھی ان آیتوں کی، تو تفسیر میں میرا یہی طریقہ رہا ہے کہ میں جن آیتوں کو شروع کرتا ہوں ان کی تفسیر مکمل کرتا ہوں، چاہے پھر وہ جتنا مرضی ٹائم لگے۔ تو الحمدللہ یہ مکمل ہو گئی، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔